جانب مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کریں گے۔ اس نے سمجھ لیا ہے عمران خان صاحب نے کہ جتنے لوگ میری بات سنتے ہیں وہ بیوقوف ہیں۔ یہ بیوقوف جھوٹ سے بناتا بھی ہے، یہ کھیل کھیل کر، اس پہ مراتی ہوں، یہ کھیل کھیل کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، یہ چالیں چل کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ یہ ایک جھوٹا منافق فورن ایجنٹ شخص جس نے پورے ملک میں 4 سال معیشت کے ساتھ کھیلا، روزگار کے ساتھ کھیلا، کشمیر کے ساتھ کھیلا، ملک کے اندر فورن پالیسی کے ساتھ کھیلا، ہر چیز اس کے لیے ملک اور ملک کی عوام کی تقدیر عمران خان صاحب کے لیے ایک کھیل ہے۔ اور 2018 میں اقتدار میں آنے کے لیے بھی ووٹ ٹریڈنگ کی گئی آر ٹی ایس کو بٹھا کر، پھر ایک شاندار کھیل کھیلا گیا جس سے ملک کی ترقی، ملک کا روزگار، ملک کے اندر مہنگائی، ملک کے اندر افراتفری، ملک کے اندر عدم برداشت، پورا ملک کا معاشرہ تباہ کر دیا، معاشرے کا چہرہ تباہ کر دیا۔ اس وقت 2018 میں پوری دنیا کو ملک کو پوری دنیا میں رسوا کیا اور کہا کہ پورے کا پورا پاکستان کرپٹ ہے۔ اور آج جب اقتدار کی کرسی ہل گئی، جب اقتدار ختم ہو گیا، تو اس وقت پوری دنیا میں 22 کروڑ عوام، ایٹمی قوت کا ملک، پوری دنیا میں کیا میسج دے رہا ہے وہ فتنہ، وہ جھوٹا شخص، وہ چال باز کہ پورا ملک غلام ہے۔ ایک اور آڈیو اور ایک اور تھپڑ صرف محسوس ہونے کی بات ہے۔ اگر جس شخص کے اندر شرم نہ ہو، جس شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کی منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کس طرح ملکی مفاد اور ملک کی سلامتی اور پوری دنیا میں ملک کی عزت کے اوپر کس طرح حرف آتا ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں۔ اس کو سروکار، اس کی ہوس اپنی انا سے لے کر اپنے اقتدار پر، انا سے شروع ہوتی ہے اور اقتدار کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ کرسی جو انفنشڈ ٹاسک تھے، ملک کی معیشت تو تباہ کر دی، نوجوان کا روزگار تو چھین لیا، کشمیر کا سودا تو کر دیا، ملک کے اندر افراتفری اور معاشرے کی جو اخلاقیات تھیں اس کا قتل تو کر دیا، لیکن اور جو جیبیں بھری گئیں، جو ڈاکے ڈالے گئے، ملک کے مال غنیمت کو لوٹا گیا، ملک کی بجلی ہو، آٹا ہو، چینی ہو، ایل این جی ہو، گیس ہو، کسی جگہ کے اوپر کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ ابھی مزید انفنشڈ ٹاسکس ہیں کیونکہ فورن ایجنٹ کے مقاصد تو کچھ اور تھے۔ بقول ان کے ملک کو خدا نخواستہ 4 ٹکڑوں میں تقسیم تو کرنا تھا، وہ تو ابھی ہوا نہیں تھا۔ ملک کو دیوالیہ کرنا تھا، شری لنکا بنانا تھا، بالکل قریب پہنچ گئے تھے اپنے ہدف کے، لیکن وہ تو ہوا نہیں۔ وہ تو ایسا انفنشڈ ٹاسک ہے۔ اور پھر کشمیر کے اوپر جو سودا کر لیا وہ تو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، تو ابھی تو بڑے انفنشڈ ٹاسک تھے۔ زمین کے ٹکڑے جو ہڑپ کرنے تھے ابھی تو مزید باقی تھے، ہیرے کی انگوٹھیاں جو لینی تھیں ابھی تو وہ اور باقی تھیں، توشہ خانہ کی گھڑیاں کے اوپر مزید جو ڈاکے ڈالنے تھے ابھی تو وہ باقی تھے، ملک کی معیشت کو مزید تباہ کرنا تھا، ابھی تو وہ انفنشڈ ٹاسک موجود تھا۔ تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو اقتدار گیا تو ملک کے ساتھ دشمنی شروع ہو چکی ہے۔ کرتے کیا ہیں کہ 2018 کا الیکشن ووٹ ٹریڈنگ آر ٹی ایس کو بٹھا کر سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت، کے پی کے الیکشن میں خرید و فروخت، بلوچستان کے الیکشن میں خرید و فروخت، اپنی پارٹی کے الیکشن میں خرید و فروخت۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب پتا چل گیا تو کہتے ہیں میں 5 ایم این اے خرید چکا ہوں، میں نے 5 ایم این اے خرید لیے ہیں۔ آج جو جلسے میں بول رہے تھے تو ایک یہ اعلان بھی ہونا چاہیے تھا عمران خان صاحب کہ ہارس ٹریڈنگ اب شرک نہیں ہے، اب ثواب ہے آپ کے مطابق۔ یہ کیوں نہیں کیا آپ نے اعلان؟ کیونکہ اس سے پہلے تو اعلانات تھے کہ ہارس ٹریڈنگ جو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے۔ لیکن آج کا آڈیو لیکس کا جو تھپڑ ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بقول عمران خان صاحب کے شرک ہوا ہے، اور وہ شرک عمران خان صاحب نے خود کیا ہے۔ اور وہ لوگ
جو بیوقوف بنتے ہیں, جو کہتے ہیں خان بڑا ایماندار ہے, یہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بے ایمان اور چور اور ڈاکو ہیں. عمران بڑا معصوم ہے. ان آڈیو لیکس, اور ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ان تمام چیزوں کا ماسٹر مائنڈ عمران خان خود ہے, اور ان آڈیو لیکس میں سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے. کمرے کے اندر کیا کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے, کمرے کے باہر حقیقی آزادی اور امریکی سازش ہو گئی ہے, اور کمرے کے اندر کہ امریکہ کا نام نہیں لینا. کمرے کے اندر میں نے 5 MNA خرید لیے ہیں, اور باہر ہارس ٹریڈنگ شرک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو عمران خان کی بات سنتے ہیں. اور آپ جو مرضی کریں, آپ کو اختیار ہے اپنے رائٹ کا, اپنی سوچ کا, لیکن یہ سوالات آپ اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ ان آڈیو لیکس کے اندر جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ حقائق کیا کہتے ہیں. اور یہ بھی میں کہتی چلوں, آج تک جتنی آڈیو لیکس آئی ہیں, چاہے جس میں ارسلان بیٹا ان کو غداری کے ساتھ لنک کرنا ہے کیونکہ میری بیٹی فرا گوگی کے اوپر الزام لگائیں گے, تو نہ وہ ڈینائی ہوئی, جس میں 2 کیرٹ کی ہیرا نہیں 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے بشرا بی بی کو, نہ وہ ڈینائی ہوا. شوکت ترین نے KPK کے فائنانس منسٹر اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کو ملک کو دیوالیہ کرنے کی چال لڑائی گئی, نہ وہ ڈینائی ہوئی. سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے, امریکہ کا نام نہیں لینا, باہر امریکی سازش ہو گئی ہے, وہ آڈیو ڈینائی نہیں کی. آج جو آڈیو آئی ہے ہارس ٹریڈنگ کی, جس میں ان کے مطابق شرک ہے, وہ بھی آڈیو ڈینائی نہیں کی. اور چیزیں تو ڈینائی کرتے رہے ہیں, میں وہاں نہیں جانا چاہتی, لیکن آج تک وہ لوگ جو ان سے بیوقوف بنتے ہیں, جو ان کی باتوں میں آتے ہیں, جو اپنے حلف کی اپنے MNA میں نے 5 خرید لیے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت. ایسی مچھلیاں تالاب کو گندا کرتی ہیں, ایسی مچھلیاں. اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہارس ٹریڈنگ کی ہوتی, اگر ہم نے ووٹ خریدے ہوتے تو خان جیت جاتا ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہ جو بے شرم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس آڈیو لیکس اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ نہیں بکے. 5 MNA میں نے خرید لیے ہیں, یہ اعتراف ہے. سائفر سے کھیلنا ہے, منٹس بدلنے ہیں, چالیں چلنی ہیں, یہ اعتراف ہے جس کو عمران خان نے ڈینائی نہیں کیا. خیرات کا پیسہ اپنی پارٹی میں استعمال کیا, اپنے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کیا. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آج تک عمران خان نے کہیں چیلنج نہیں کیا کہ میں نے خیرات کے پیسے, عمران خان نے خیرات کے پیسے سیاست میں لگائے, اپنی منفی سیاست میں اور ریاست کے ساتھ کھیل کھیلنے میں. آج تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہیں بھی چیلنج نہیں کیا, کہیں بھی ڈینائی نہیں کیا. پھر اس کے بعد جو شخص کہتا ہے کہ غلام, پوری دنیا میں آج کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان یہ سارے جو لوگ ہیں یہ غلام ہیں, یہ سب جو ہیں وہ غلام ہیں. غلام ہیں جو شخص اپنی خواہش کا, اپنی انا کا, چند ہیروں کا, چند زمین کے ٹکڑوں کا, خیرات کے پیسوں کا, جو اقتدار کا, جو اپنی کرسی کے اقتدار اور ہوس کا غلام ہو, وہ 22 کروڑ عوام کو کہہ رہے کہ یہ سارے غلام ہیں. یار کوئی تو شرم کریں عمران خان صاحب, کوئی تو احساس کریں کہ اپنی باتیں دیکھیں, اپنے جھوٹ دیکھیں, اپنے کھیل دیکھیں, اپنی چالیں دیکھیں, اور دوسروں کو کہتے ہیں غلام ہیں, اور پھر کہتے ہیں حقیقی آزادی. حقیقی آزادی سائفر اور ملکی مفادات کو داؤ پر لگا کر لی جاتی ہے. حقیقی آزادی ملک کو دیوالیہ بنا کر لی جاتی ہے. حقیقی آزادی چالیں چل کے لی جاتی ہیں. حقیقی آزادی 5 MNA, یہ تو ابھی آڈیو 5 MNAs کی آئی ہے, ابھی وہ جو میں نے پہلے گنوائے ہیں الیکشن ان کی نہیں آئی. 5 MNA اور خرید و فروخت. اگر کسی نے سیاست میں منڈی لگائی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے.
اگر کسی نے اپنے منصب اپنے حلف کے ساتھ غداری کی ہے اس کا نام عمران خان ہے. اگر کسی نے خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے اس کا نام عمران خان ہے. اگر کسی نے ملک کے اندر اپنی اختیارات کے ناجائز اختیارات کو استعمال کر کے اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی انتقام لیا تو اس کا نام عمران خان ہے. احتساب کی بات کرتے ہو, بالکل انصاف ملے گا, بالکل طاقتور قانون کے نیچے آئے گا جس دن اپنے اعمالوں پر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے. اس دن اس ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا. جس دن فرا گوگی اور بشرا بی بی جیل کے اندر ہوں گی اور حساب دیں گی اپنے اعمالوں کا, اس دن طاقتور قانون کے نیچے آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا. اس دن ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا. تو غلام جو ہے پہلے اپنے آپ کو اپنی چوری, اپنے ڈاکے, اپنے جھوٹ, اپنے اقتدار کے ہوس سے آزادی دلوائیں. پہلے خود حلف لیں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ یہ حلف لیتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ جو سازشیں, جو کھیل کھیلے, جو چالیں چلی, اپنے اقتدار کو استعمال کر کے, اپنے اقتدار کو استعمال کر کے, اپنے اختیار کو استعمال کر کے میں اس کی معافی مانگتا ہوں. پہلے یہ حلف لیں, اس کے بعد آپ عوام سے حلف لیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جب میرا دور تھا, جھوٹ کتنا بولتے ہیں یہ شخص. اور یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو ان کی باتیں سنتے ہیں اور ویریفائی کریں جو میں باتیں کہہ رہی ہوں. کہتے ہیں کہ میرے دور میں ترقی تھی, میرے دور میں خوشحالی تھی. عمران خان صاحب 2018 ابھی دور کی بات نہیں ہے, آپ کی اپنی جو اکنامک سروے ہے اس نے وہ ریلیز ہوا تھا 2018 میں, اور وہ لوگ ان سے پوچھیں آپ کے دور میں خوشحالی تھی؟ آپ کے دور میں 2% مہنگائی جو کھانے کی چیزوں کی تھی 2% وہ 20% پر گئی. آپ کے دور میں ترقی کی شرح 6.3% سے -1% پر گئی. آپ کے دور میں 35 روپے کا آٹا 100 روپے پہ گیا. آپ کے دور میں 52 روپے کی چینی جو نواز شریف کے دور کی تھی وہ 120 روپے کلو پر گئی. آپ کے دور میں کھانے جو گھی تھا, گھی 140 روپے سے 540 روپے کے اوپر گیا. آپ کے دور میں 200 روپے کا یونٹ بجلی کا, جو 200 روپے یونٹ پنجاب میں ہم نے بجلی فری کی تھی. آپ کے 2018 کے بعد جو آپ کا دور تھا اس میں 9 روپے کا یونٹ 24 روپے پر گیا تھا. گیس کا 600 کا یونٹ 1600 پہ گیا تھا. اور کہتے ہو کسانوں کو سب سے زیادہ پیسہ میں نے دیا ہے. جو کھاد کی بوری جس کو DAP کہتے ہیں وہ 2400 سے 10,000 روپے پر گئی تھی. یہ عوام بھولی نہیں ہے. تم یہاں تقریریں کرو اور تقریریں کر کے تم عوام کو بے وقوف بناؤ. 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے, 1 کروڑ نوکری بھی نہیں ملی, 50 لاکھ گھر بھی نہیں ملا, 90 دن میں کرپشن بھی نہیں ختم ہوئی, بلکہ پاکستان کی جڑوں میں اور بنیادوں میں آپ نے کرپشن کے وہ بیج بوئے جو آج پاکستان بھگت رہا ہے. وہ تمام جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں وہ آپ کے دور کی جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے, اور سب کچھ ایڈمٹ کیا, کوئی چیز ابھی تک ڈینائی نہیں کی. اور پھر کہتے ہیں